واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ واللاتی اور وہ عورتیں یأتینا جو آئیں الفاحشۃ فحش کام کو، فحاشی کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، واللاتی اور وہ عورتیں یأتینا عطا یأتی یہ باب ہے اس سے استعمال ہوتا ہے، پیچھے اللاتی یہ اسم موصول ہے جمع کے لیے آتا ہے، جیسے الذی واحد مذکر کے لیے اور الذین اس کی جمع آتی ہے، اسی طرح اللاتی مؤنث کے لیے اور اللاتی مؤنث جمع کے لیے۔ تو واللاتی اور وہ عورتیں یأتینا جو آئیں الفاحشۃ فحش کام کو، تو ایک ہوتا ہے عصیان مطلق نافرمانی، ہر قسم کی برائی کو معصیت کہتے ہیں، لیکن ایسی برائی جو کہ فحش کاموں کے متعلق ہو، بے حیائی کاموں کے متعلق ہو، تو اسے فاحشہ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ان من بین یدی الساعہ یظہر الفحش والتفحش، قیامت آنے سے پہلے فحاشی بے حیائی عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ تو بہرحال بے حیائی کا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سو پھیلتی جا رہی ہے، اور بے حیائی کا کوئی روک تھام کرنے والا نہیں الا ماشاء اللہ، مگر جسے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں فاحشہ کا یعنی وہ عورتیں جو آئیں الفاحشۃ فحش کام کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں سے مراد تمہاری بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، نسائکم سے مراد تمہاری بچیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ شروع اسلام کے بات کی جا رہی ہے، جب سورہ نور کی ابتدائی آیات جس میں بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت سے پہلے جو حکم تھا وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ عورتیں یأتینا جو آئیں الفاحشۃ فحش کام کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ بنا لو، فاستشہدوا پس گواہ بنا لو، علیہن ان عورتوں پر، ان فحاشی کرنے والی عورتوں پر گواہ بنا لو، اربعۃ منکم اپنے میں سے، تم میں سے چار افراد کو تم اس پر گواہ بنا لو۔ یعنی اگر کوئی بدکاری کرتا ہے مرد اور عورت، تو اس کے لیے 2 گواہ نہیں بلکہ اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہوں گے تو کسی پر جو ہے برائی کی، زنا کی، بدکاری کی حد نافذ نہیں ہوگی، تو اس کے لیے ضروری ہے 4 گواہوں کا ہونا۔ تو یہاں ذکر یہی حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ فاستشہدوا پس گواہ بنا لو، علیہن ان عورتوں پر، اربعۃ 4 افراد کو، منکم تم میں سے، اپنے افراد میں سے، تم اپنے لوگوں میں سے 4 لوگوں کو، 4 افراد کو گواہ بنا لو۔ فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی اس بات کے کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روک لو تم ان کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روک لو تم ان عورتوں کو، فِي الْبُيُوتِ گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت ہلاک کر دے، فوت کر دے ان کو موت، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے ان کو، ہلاک کر دے ان کو، الموت موت، او یجعل اللہ یا بنا دے اللہ تعالیٰ، او یجعل اللہ یا بنا دے اللہ تعالیٰ، لہن ان عورتوں کے لیے، سبیلا راستہ۔ تو یہاں حکم بیان کیا گیا، اصل کے اندر شروع اسلام کے اندر جو حکم تھا وہ یہی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے
کہ اگر کوئی مرد عورت بدکاری کریں، کوئی برا فعل کریں، جنس پرستی کریں، تو اس وقت ان دونوں کو کیا کیا جائے، ان کو اگر گواہ دیکھے جائیں، اگر 4 گواہ مل جائیں کہ واقعی انہوں نے گناہ کیا ہے، تو پھر ایسے مرد اور ایسی عورت کو، خصوصاً عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا جائے، ان کو باہر نکلنے سے روک دیا جائے، ان کو گھروں میں ہی قید کر دیا جائے، حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، ہلاک کر دیا ان کو، فوت کر دیا ان کو، الموت موت کا آنا، او یجعل اللہ، یا اللہ بنا دے ان کے لیے سبیلا، کوئی راستہ، یعنی اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نازل کر دے۔ تو شروع اسلام کے اندر یہی حکم تھا کہ ان کو بند کر دیا جائے جب تک کہ اللہ انہیں موت نہ دے دے، مرتے دم تک ان کو قید ہی رکھا جائے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو جب سورہ نور کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں کہ جب تمہارے مردوں عورتوں میں سے کوئی زنا کرے تو فجلدوہن، تو 100 جلدہ، تو تم ان کو 100 کوڑے مارو۔ 100 کوڑے مارنے کی سزا کا حکم آنے سے پہلے یہی تھا کہ ان کو بند کر دیا جائے، نظر بند کر دی جائے، وہ گھر میں رہیں، باہر نہیں جا سکتی حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تو یہ تھا اس آیت میں حکم۔ میں دوبارہ ترجمہ ایک مرتبہ پڑھتا ہوں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتینا جو آتی ہیں، الفاحشۃ فحش کام کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ بنا لو، گواہ طلب کر لو، علیہن ان عورتوں پر یا ان عورتوں کے خلاف، اربعتن 4 افراد کو، منکم تم اپنے مردوں میں سے، فإن شاہدوا پس اگر وہ لوگ گواہی دے دیں کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، تو فامسکوہن پر ان کو بس روک لو، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ ان کو ہلاک کر دے موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ شروع اسلام کا حکم ہے۔ بعد میں جب سورہ نور کے اندر زنا کی حد بیان کر دی گئی کہ جو کوارا مرد اور کواری عورت اگر بدکاری کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور قاضی دیکھے گا، اور لڑکے کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری آیت تھی الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر بدکاری کریں تو ان دونوں کو رجم کر دو۔ یہ آیت بھی قرآن کریم میں تھی، بعد میں یہ آیت منسوخ ہوگی، یعنی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ تو جو کوارے زانی مرد عورت کی آیت بھی باقی ہے، حکم بھی باقی ہے سورہ نور کے اندر۔ اور البتہ سورہ نور کے اندر جو شادی شدہ مرد عورت کی جو آیت تھی، وہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی طرح ہی اپنے زمانے میں جو جوہینہ اور قبیلے کی عورت تھی، یا ماعز بن مالک اسلمی جو تھے، ان کے بارے میں یہی حد نافذ کی تھی کہ ان کو پتھر مار کر سنسار کیا گیا تھا۔ اگلی آیت ہے واللذانی، اور وہ 2 افراد، یاتیانہا جو آئیں اس فحاشی کے کام کو، منکم تم میں سے، فآذوہما ان کو بھی تکلیف دو۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرد، پیچھے عورت کی سزا بیان کی ہے اور یہاں مرد کی سزا بیان کی ہے کہ جو مرد اس فحش کام کو آئیں، فآذوہما تو ان کو تکلیف دو، ان کو مارو پیٹو، ان کو کوڑے مارو، ان کو مارو، چونکہ یہ شروع اسلام کی بات ہے، اس لیے ان کو مارنے پیٹنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فرمایا فَإِن تَابَا اگر وہ توبہ کر لیں اپنی گناہ سے، وَأَصْلَحَا اور پھر اپنی اصلاح کر لیں، یہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو پھر ان سے اعراض کرو، ان کے در پہ نہ ہو، پھر ان سے درگزر کر دو، اعراض کرو۔ ان اللہ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے تواباً بہت ذرا توبہ قبول کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ تو یہاں حکم بیان کیا گیا ہے ان 2 افراد کا جو
کوارے تھے، کوارا تھا یا پھر شادی شدہ تھا، جو برائی کریں تو ان کے بارے میں مارنے پیٹنے کا ان کو حکم تھا۔ یہ شروع اسلام کی باتیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، باقی تفصیل سورہ نور کے اندر بیان کر دی ہے۔ بعض مفسرین نے واللذان یاتیانھا، اس کا معنی یہ مراد لیا ہے کہ اگر جنس پرستی کرتے ہیں دو مرد آپس میں یا دو عورتیں آپس میں جنس پرستی کرتے ہیں تو ان کو مارو پیٹو، یہ ان کے بارے میں حکم بیان کیا گیا۔ لیکن کہ وہ قوم میں لوط والا عمل کر رہے ہیں، دو مرد آپس میں جنس پرستی کر رہے ہیں یا دو عورتیں، تو فرمایا کہ فقتلوا الفاعل والمفعول به، تو پھر کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ جو شخص قوم لوط والا عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو نبی نام کا فرمان تھا، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جو اسلام کے بہترین شعار ہیں ان میں سے آپ کی اچھی تعلیمات دین اسلام کی، ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب بچے آپ کے بالغ ہو جائیں یا بلوغت کے قریب ہو جائیں تو پھر ان کے بستر علیحدہ کر دو، ان کو ایک ہی بستر میں نہ سونے دیا جائے تاکہ ان کے اندر کوئی برا کام جاری نہ ہو۔ تو یہ اسلام کے محاسن میں سے ایک اچھا ادب بیان کیا گیا ہے کیسے بچوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے بستر علیحدہ کر دو اور ان کو کٹھے نہ سونے دو۔ تو فرمایا کہ واللذانی، اور وہ دو افراد یاتیانی جو آتے ہیں تم میں سے فآذوہما، تو ان کو تکلیف دو، فإن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے درگزر کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، اپنی دوسری کتاب حدیثی کتاب کوئی سوال ہے تو